انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی پتھر کا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1739 اور صحیح مسلم حدیث رقم 5486۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگینے والے حصے کو ہتھیلی کے قریب یعنی ہتھیلی کی جانب رکھا تھا، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 5487۔ دوسرا مسئلہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے علم کے مطابق یہ انگوٹھی رسول اللہ نے ایک دفعہ پہنی تھی، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5868۔ دوسرے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض ہے کہ رسول اللہ اس انگوٹھی کو بہت کم پہنا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، پھر آپ اس کے ساتھ مہر لگاتے تھے اور اسے پہنتے نہیں تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن نسائی حدیث رقم 5221۔ سامعین، اس حدیث سے ثابت ہونے والا ایک اہم مسئلہ سماعت کریں۔ وَلَا يَلْبَسُهُ کی تشریح میں جمع الوسائل کے مصنف لکھتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ رسول اللہ اس انگوٹھی کو ہمیشہ نہیں پہنتے تھے بلکہ بعض اوقات ضرورت کے وقت پہن لیتے تاکہ مہر لگا سکیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی چاندی میں سے تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1740 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5870۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی طرف خط بھیجنے چاہے تو آپ سے کہا گیا، عجمی لوگ صرف وہی خط قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہو، تو رسول اللہ نے مہر والی انگوٹھی بنوائی۔ گویا میں آپ کی ہتھیلی میں اس کی سفیدی اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2718 اور صحیح بخاری حدیث رقم 65۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، مشورہ لینا اور اس پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ، عجم مثلا روم اور ایران اور ہندوستان وغیرہ کے بادشاہ اس خط کو پڑھتے ہی نہیں تھے جس پر مہر لگی نہ ہوتی تھی۔ تیسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط حدیبیہ سے واپسی پر لکھوائے اور بلاد عجم کی طرف روانہ فرمائے تھے۔ یہ 7 ہجری اور عیسوی حساب سے جولائی سن 628 عیسوی بنتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری کا نقش ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1747 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5878۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کسریٰ اور قیصر اور نجاشی کی طرف دعوتی خطوط بھیجے۔ آپ سے کہا گیا، یہ لوگ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 5482۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رومیوں کے بادشاہ قیصر کے نام رسول اللہ کے خط کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 7۔ دوسرا مسئلہ، غیر محارب کافروں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت پہنچانی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، اگر ضرورت ہو تو مہر بنانا جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، معاشرے میں اعلیٰ طبقے اور اہل اقتدار تک حتی الوسع کتاب و سنت کی دعوت پہنچانا ضروری اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جو آپ پہنتے تھے، پھر آپ کی وفات کے بعد اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ پہنتے تھے، پھر یہ انگوٹھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ عریس والے کنویں میں گر گئی۔ اس کا نقش محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5873۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، انگوٹھی پہننا جائز ہے، منسوخ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ،
اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی، جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد تھے، لیکن غیب نہیں جانتے تھے، کیونکہ عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں، ورنہ آپ اس انگوٹھی کو کنویں سے نکال لیتے۔ تیسرا مسئلہ، عریس نامی علاقے کا یہ کنواں مسجد قباء کے نزدیک تھا۔ چوتھا مسئلہ، یہ انگوٹھی معیقیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی تھی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 5477۔ پانچواں مسئلہ، اس حدیث میں اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ آثار مثلا انگوٹھی، پیالہ، کپڑا وغیرہ ہی ماں کا استعمال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے جائز تھا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔